السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ریئل اسٹوری میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ریئل اسٹوری کافی عرصہ پرانی ہے۔ عرصہ دراز کی بات ہے۔ دور دراز گاؤں میں ایک بہت چھوٹی سی فیملی رہا کرتی تھی۔ 2 بھائی اور ایک بزرگ والد پر یہ کنبہ مشتمل تھا۔ وقت جیسے تیسے گزر رہا تھا۔ جب بڑا بھائی شادی کی عمر کو پہنچا تو ان کے والد نے اس کی شادی کر دی تھی۔ چھوٹا بھائی چونکہ ابھی کنوارا تھا، لیکن سب ساتھ میں ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد ان کے گھر میں ایک ننھے بچے کی پیدائش کی، جس سے سب بہت زیادہ خوش تھے۔ یہ ایک سردیوں کی ٹھٹھرتی رات کا واقعہ ہے کہ جب بڑے بھائی کو کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے جانا تھا، لیکن چونکہ ابھی گھر میں مہمان کو آئے 2-3 روز ہی ہوئے تھے، تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں گھر میں ٹھہرتا ہوں بھائی، آپ چلے جائیے۔ لیکن بڑے بھائی نے یہی بات بولی کہ تم گھر میں ٹھہرو، میں چلا جاتا ہوں، اور ہاں دیکھو میرے پیچھے سے گھر میں اپنی بھابھی اور بچے کا خیال رکھنا۔ ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ذرا دھیان کر لینا، میں جا رہا ہوں۔ چھوٹا بھائی یہ بات جانتا تھا کہ ہمارے کھیت بہت زیادہ ہیں، اور جب رات کو پانی کاٹا جاتا ہے تو اکیلے آدمی کی بس کی نہیں۔ کافی دیر گزر گئی تھی، چھوٹے بھائی کو فکر ہونے لگی۔ اس نے اپنی بھابھی سے کہا کہ بھابھی جان، ایسا کرتا ہوں میں بھی چلا جاتا ہوں۔ بھائی کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، وہ بیچارے اکیلے اتنی تیز ٹھٹھرتی رات میں کیسے کام کریں گے؟ معاملہ پانی کا ہے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ یا کم ہو جائے۔ بھابھی بھی پریشان تھی، کہنے لگی ہاں تم چلے جاؤ اور دیکھو ساتھ آ جانا، لیکن دھیان سے جانا۔ جی میں بالکل دھیان سے جاؤں گا، لیکن میں آپ کو بھی سمجھا دوں کہ بالکل دروازے پر نہ جائیے گا اور اپنا اور چھوٹے منّے کا خیال رکھیے گا۔ اس نے کمرے کے اندر ایک جگہ الاؤ جلا دیا تھا تاکہ کمرہ گرم رہے، اور دروازے کے باہر کی کنڈی لگا کر وہ بھی آہستہ آہستہ آدھی رات کو کھیتوں کی جانب جانے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ برابر والی پڑوسن دروازہ بجانے لگی اور اس بھابھی کو آواز دینے لگی کہ دروازہ کھولو، میں آئی ہوں۔ اس کہانی میں، اس ریئل اسٹوری میں ان کا فرضی نام جمیلہ رکھتی ہوں، جو کہ بھابھی تھیں، اور جو باہر خاتون آئی تھیں وہ ان کی جٹھانی تھیں رشتے کی۔ وہ آواز پہچان گئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے ابھی 4 روز ہوئے ہیں، ابھی میں تو صحیح سے چل بھی نہیں سکتی اور بچہ بھی اکیلا ہے، میں کیسے اسے چھوڑ کے تمہارے ساتھ جاؤں؟ دیکھو رفع حاجت کے لیے جانا ہے اور پھر صبح ہو جائے گی اور ہم جا نہیں سکیں گے۔ بہت پرانے وقتوں کی یہ بات ہے، جب گھروں میں واش روم کے سلسلے نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا وہ مسلسل اس عورت کے اصرار کرنے پر اٹھی، ہمت کر کے جیسے تیسے باہر آئی، دروازہ کھولا۔ سردی بلا کی پڑ رہی تھی، اس کو بہت مشکلوں سے باہر آنے میں۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں، انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ آگے چلتے ہیں اور کھیتوں میں جا کر تم بھی فارغ ہو جانا اور میں بھی، اور پھر کیا ہوا، بچے کو کچھ نہیں ہوتا، پریشان نہ ہو، ایسا کرو باہر سے دروازہ بند کر دو۔ جی جیسا آپ کہتی ہیں ویسا ہی میں کرتی ہوں، یہ کہہ کر جمیلہ نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ عورت آگے آگے چل رہی تھی اور جمیلہ بیچاری آڑے ٹیڑھے قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں آگے پیچھے تھیں، کھیت کے بیچ میں پہنچی، وہ عورت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بیچاری جمیلہ۔ جب دونوں کھیت میں اکٹھے ہوئے، اس عورت نے جیسے ہی پلٹ کر جمیلہ کو دیکھا
تو وہ اپنا اصلی روپ لے چکی تھی۔ اتنا خوفناک کریہا چہرہ تھا اس کا۔ اس نے آگے بڑھ کر جمیلہ کی چوٹی ہاتھ میں پکڑ لی اور اس کو بہت تیزی سے گھسیٹنے لگی۔ گھسیٹتے گھسیٹتے اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی، یہاں تک کہ اس کا دل تک نکال لیا تھا۔ اس کو بہت عبرتناک موت دی تھی اس ڈائن نے۔ ڈائن کہہ لیجئے یا چڑیل، جو بھی تھی، وہ ایک بھٹکنے والی بدروح تھی جس نے 1.25 مہینے میں ایک عورت کو پایا، اس کی خوشبو سونگھی، وہاں تک پہنچ کر اسے چھل دے کر باہر نکالا اور کھیتوں کے بیچ میں لے جا کر مار گرایا۔ اس کا دل نکال لینے کے بعد اس نے جمیلہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اتنی دور اچھال دیا تھا کہ جتنی اس میں طاقت تھی۔ وہ لڑکی نہ جانے کہاں بیچ سرکنڈوں میں جا پھنسی۔ اس کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا۔ اس کے بعد وہ چڑیل، وہ ڈائن چلتے چلتے جمیلہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ بلا کی سردی پڑ رہی تھی اور وہاں وہ دونوں بھائی کھیتوں میں مگن تھے، پانی کھینچ رہے تھے اور اپنی فصلوں میں لگا رہے تھے۔ جب چلتے چلتے وہ چڑیل اس گھر میں پہنچی، کنڈی کھولی اور اس بچے کو بھی اٹھا لیا اور اسی جائے وقوع پر لے کر پہنچی جہاں پر اس نے جمیلہ کو پھینکا تھا۔ اس نے جمیلہ کے پاس ہی بیٹھ کر اس بچے کی ہڈی ہڈی توڑ دی تھی اور اس کو بھی مار دیا تھا۔ یہ ایک خوفناک واقعہ تھا جو اس رات سر انجام دیا۔ جب دونوں بھائی کھیتوں سے صبح صادق کے وقت اپنے گھر لوٹے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ دونوں بھائی چونک گئے، پورا گھر چھان مارا، لیکن بچہ اور بیگم دونوں کا پتہ نہ تھا۔ بڑے بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا اور اس کی کردار کشی کرنے لگا کہ وہ منہ کالا کر کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بہت ذلیل کیا کہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا اسے چھوڑ کر نہ آنا، لیکن تم نے وہی کام کیا، تو بھائی آپ اکیلے اتنا سارا کام کیسے کرتے؟ تو دیکھو اس کا انجام کیا ہوا کہ گھر میں بیوی اور بچہ ہیں ہی نہیں۔ دونوں بہت زیادہ پریشان تھے، جبکہ چھوٹا بھائی مسلسل اپنے بڑے بھائی سے یہی بات کہتا کہ میری بھابھی بد کردار نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے، اور ابھی بچہ پیدا کیے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے، 4 دن۔ جیسے تیسے وقت گزرتا رہا، چند ہی دن گزرے تھے کہ اچانک چھوٹے بھائی، جو کہ اپنی بھینسوں کو پاس ہی کی جگہ پر چرا رہا تھا، کہ وہ بھینس کھل کر آگے اس جگہ جا پہنچی جہاں پر جمیلہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس بچے کی۔ اتنی خراب وہ جگہ تھی، گندا سا تالاب بنا ہوا تھا جس میں سانپ، مینڈک اور مختلف اقسام کے جانور رہا کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دور جا کر اس نے جب بھینس کو باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس کی نظر جھاڑی کے پیچھے ایک دوپٹے پر پڑی، تو چھوٹا بھائی دیکھ کر چونک گیا کہ یہ تو میری بھابھی کا دوپٹہ ہے۔ اس نے چیخ چیخ کر بڑے بھائی کو آواز دی۔ بڑا بھائی بھی آ گیا کہ دیکھنا یہ تو جمیلہ بھابھی کا دوپٹہ ہے۔ اب بڑی مشکلوں سے اس جگہ پر پہنچا گیا تو دیکھا کہ جمیلہ اور اس بچے کی لاش بےیار و مددگار آدھی سے زیادہ کھائی گئی ہے۔ اس کا دل اس کے سینے میں تھا ہی نہیں۔ اتنا خوفناک منظر دیکھ کر چھوٹے بھائی کو صدمہ ہو گیا اور وہ وہیں کھڑے کھڑے گر گیا۔ گرتے ہی چھوٹے بھائی کے منہ سے خون آیا اور اس نے وہیں دم دے دیا۔ وہ اس منظر کی تاب لا ہی نہ سکا تھا، اتنا کمزور دل تھا نہیں وہ، لیکن وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ سارے منظر کو بڑے بھائی نے دیکھا تو چیخ چیخ کر پورا گاؤں سر پر اٹھا لیا تھا۔ دور دور سے، کھیتوں میں سے، گاؤں میں سے لوگ، بڑے بوڑھے، جوان، بچے بھاگتے ہوئے آئے، اور جب سب نے یہ خوفناک
منظر دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں دبا لیا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ جمیلہ اور اس کے بچے کا اور پھر اس دیور کا، جو یہ منظر دیکھ کر زندگی کی تاب نہ لا سکا اور وہیں پر دم دے دیا۔ اکٹھے 3 جنازے آج اٹھے۔ بڑے بھائی کے اندر تو ہمت ہی نہ تھی اور ان کا بزرگ باپ مسلسل روتے رہتے۔ لیکن کام تو کرنا ہوتا ہے۔ وقت جیسے تیسے گزر رہا تھا۔ آج بھی ایک سرد رات تھی۔ بڑے بھائی کو کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے جانا ہی جانا تھا، لیکن بڑا بھائی تو ہر وقت روتا رہتا اپنے بھائی کے صدمے میں اور اس شرمندگی میں کہ میں نے اپنی بیوی پر الزام لگایا۔ وہ ایسی کیا چیز تھی جس نے میری بیوی اور بچے کو اتنی عبرتناک موت دی؟ وہ کیا چیز تھی؟ اور میرا بھائی کیسے چلا گیا، جوان جہان بھائی؟ ان کے والد جب بھی آتے اس کو روتا پاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہ بیٹا نہ رو، جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا، لیکن ان کے لیے سال کیا کرو اور باہمت رہو، وقت نکالنا ہے نکل جائے گا، اور آج رات تم نہ آنا، میں جا رہا ہوں، اتنی سخت سردی ہے اور تمہیں بخار بھی ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھے کچھ ہو جائے گا تو خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ بیچارے ہاتھ میں اپنے سامان لیے کھیتوں کی جانب چل دیے۔ کافی دیر تک وہ چلتے رہے کہ راستے میں ایک الاؤ چل رہا تھا، وہاں اپنے آپ کو سیکنے کے لیے بیٹھ گئے، ہاتھ سیکتے رہے، لیکن پھر ہمت کی اور کھیتوں کی جانب چل دیے۔ پرانے وقتوں میں اور آج بھی کھیتوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا گھر بنایا جاتا ہے، جس کے اندر بارش سے بچنے کے لیے کچھ وقت کے لیے ٹھہر دیا جاتا ہے، جہاں پر ہم ایک نائٹ اسٹے بھی کر سکتے ہیں۔ ان بزرگ نے دیکھا کہ اندر سے ایک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بیچارے پھر کہنے لگے کہ دیکھو، مجھ سے پہلے یہ پہنچ گیا، یعنی کہ ان کا بڑا بیٹا۔ دیکھو، میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ جب میں جا رہا ہوں تم پیچھے پیچھے نہ آنا، یہ یہاں بھی بیٹھ کر رو رہا ہے، اب میں اس کو جا کے کیا سمجھاؤں؟ وہ بیچارے اپنا کام کرتے رہے، لیکن اس کمرے سے، اس گھر سے رونے کی آواز بند نہ ہوئی۔ مسلسل سسکیاں لے کر کوئی روتا رہا۔ وہ بزرگ بیچارے اب کام چھوڑ کر اس کمرے کی جانب جانے لگے اور اندر خوب اندھیرا ہو رہا تھا، اور ان کا بڑا بیٹا اس اندھیرے میں گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ بیچارے ان کے ابو جب پاس گئے تو کہنے لگے بیٹا کیا کر سکتے ہیں، جو ہونا تھا سو ہو گیا، تم کب تک روتے رہو گے اس طرح؟ بیچارہ باپ اپنے بیٹے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ روتے روتے اس کے بیٹے نے جب اپنی گردن اوپر اٹھائی، وہ بزرگ ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹے، کیونکہ اس لڑکے کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، اور وہ بزرگ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو، سب اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک دم خود کو سنبھال لیا تھا، انہوں نے آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے ہوئے اس گھر سے باہر نکلے اور تیز رفتار دوڑ لگا دی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے جو دیکھا وہ بیان سے باہر تھا۔ ان کا بڑا بیٹا اب یہی سوچتے ہوئے گھر سے نکل گیا تھا کہ ابو سے پوری رات کھیتوں میں پانی نہ لگے گا۔ وہ بھی رستے میں اپنے ابو سے ٹکرایا، ارے ابو آپ بھاگم بھاگ کہاں آ رہے ہیں بیٹا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے بڑے بیٹے کے باہوں میں جھول گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جیسے جیسے ان کا بڑا بیٹا انہیں اٹھاتا ہوا گھر لے کر آیا، صبح جب ہوش آئی تو ان بزرگ نے بتایا کہ بیٹا میں شاید اب زیادہ دن نہ جی سکوں، کیونکہ میں ڈر گیا ہوں جو میں نے رات کو دیکھا ہے، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تم سن لو۔
تمہارے چھوٹے بھائی کا ہم ساتھ بھٹک رہا ہے، اور میں تمہیں سمجھ کر جب اس کے پاس گیا، جب اس نے اپنا چہرہ مجھے دکھایا تو وہ چھوٹے بیٹے کا ہم ساتھ تھا۔ اس سے پہلے کہ پورے گاؤں میں کوئی آفت آئے تمہیں اس کا علاج کرانا ہوگا۔ لگ بھگ 12 دن وہ بیچارے زندہ رہے، اور اس کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ بہرحال پورے گاؤں میں ایک ہوک سی بیٹھ گئی تھی کہ یہاں چھوٹے بھائی کا ہم ساتھ گھومتا ہے اور وہ روتا پھرتا ہے۔ پاس ہی کے گاؤں سے ایک بڑے مولوی کو بلوایا گیا۔ انہوں نے پڑھائی کے زور پر اس ہمسات کو اسی قبر میں اتارا جو کہ اس کے چھوٹے بھائی کی قبر تھی، اور پھر اس کے گھر کے باہر بھی اسی ڈائن چڑیل کو پکڑ کر خاک میں ملا دیا گیا جہاں اس جمیلہ اور اس بچے کی موت ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا خوفناک اور دل دہلا دینے والا عرصہ ماضی کا واقعہ ہے کہ جب میرے ساتھ شیئر کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے لسنرز سے شیئر کیا جائے، اور امید کرتی ہوں کہ جو بھی اسے سنے گا اگر پسند کرتا ہے تو لازمی لائک کا بٹن دبائے بغیر نہ جائیے گا۔ شکریہ۔